بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ جل جلالہ اما نوالہ ہمارے علماء کرام مفتیان حضرات کو بہت ہی زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہمیں وہ وظائف بتا رہے ہیں قرآن اور احادیث سے۔ اگر ہم ان وظائف پر عمل کریں گے ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انسان ہے، مسائل آتے ہیں، آتی ہیں، اور یہ بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ اعمال اللہ جل جلالہ نے بھی بتائے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی وہ وظائف بتائے ہیں کہ یہ عمل کرو، اللہ پاک آپ کا یہ مسئلہ حل فرمائیں گے۔ اور یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، انسان جب پریشان ہو جاتا ہے، جب انسان پھنس جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے، اگر یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ پاک جو وہ چاہتا ہے اللہ اس کو سکھاتا ہے، جو بولنا چاہتا ہے اللہ پاک سے بلواتا ہے۔ مثلا کہیں انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے تو یہ وظیفہ پڑھ لے، اللہ سینہ کھول دے گا۔ ابھی میں کیا کاروبار کروں، اللہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، رشتہ داروں سے کیا بات کروں، بیوی سے کیا بات کروں، شوہر سے کیا بات کروں، پڑوسی سے کیا بات کروں، اپنے باس سے کیا بات کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک میٹنگ ہے، میٹنگ میں جو نا میں کیا بات کروں، مجھے پوچھیں گے میں کیا بات کروں۔ ہر معاملے میں آپ یہ دعا پڑھیں گے اللہ سینہ کھول دے گا، اللہ ذہن میں ڈال دے گا آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، اللہ کرے گا۔ ہاں، بندہ ثابت کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں، یہ نہیں کہ میں نے کیا، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ اللہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی عظمت دل کے اندر ہو، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اونٹ رہے، سوئی کا ناکا رہے، اونٹ چھوٹا نہ ہو، سوئی کا ناکا بڑا نہ ہو، اللہ چاہے تو اونٹ کو سوئی کے ناکے میں گزار سکتا ہے۔ گمان ٹھیک ہو، اللہ بڑے ہیں، اللہ میرا یہ کام کر دے گا، اللہ کر دے گا۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہ اللہ پاک قادر ہے، کنویں سے نکال کر کہاں تک پہنچا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اونٹنی کے پہاڑی کے اندر گھابن اونٹنی کو نکال کے دکھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھیوں کو سمندر میں پھاڑ کے دکھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دلوں کے اندر تھی۔ آج اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، سامنے سمندر ہے، آگے جانا ہے تو صرف اللہ پاک کے 4 نام کہے، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم، یہ 4 کلمات کہے، بسم اللہ پڑھ کے سواریوں کو سمندر میں جو ہے نا ڈھال دیا، سمندر پہ ایسے چل رہے تھے جیسے زمین پہ چل رہے۔ آج ہم پورا قرآن پڑھ کے ایک تالاب پہ نہیں گزار سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی معرفت ان کے دلوں کے اندر تھی، اللہ کو پہچانتے تھے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں چھاونی لگانی تھی، جنگل جانوروں سے، شیر چیتے سے جنا جنگل بھرا ہوا، اعلان کیا ہے جنگل کے جانوروں، اللہ کے رسول کے مہمان یہاں رہنا چاہتے ہیں، لہذا 3 دن کے اندر
یہ جنگل خالی کر دو، اگر خالی نہ کیا جو ہاتھ میں آئے گا قتل کر دیں گے۔ 3 دن کے اندر اندر پورا جنگل خالی ہو گیا۔ آج ہمارے گھر کے اندر اگر چوہا آ جاتا ہے، ہم سارے مل کے اس کو کہیں گے کہ ہم اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، بندے ہیں، مسلمان ہیں، چوہا یہاں سے نکلو، چوہا نہیں نکلے گا۔ ہمارے کہنے پہ چوہا نہیں نکلے گا، ان کے کہنے پر ہاتھی نکل رہا ہے، شیر نکل رہا ہے، چیتا نکل رہا ہے، سانپ نکل رہے ہیں، بچھو نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کا کلمہ کوئی اور کلمہ تھا، ہمارا کلمہ اور کلمہ ہے۔ ان کا اور قرآن تھا، ہمارا اور قرآن ہے۔ ان کا نبی اور تھا، ہمارا اور ہے۔ ان کا اللہ اور تھا، ہمارا اور ہے۔ نہیں، وہی اللہ، وہی قرآن، وہی رسول، وہی کلمہ۔ بدلا تو دل بدلا۔ ہمارے مسائل کیوں حل نہیں ہوتے؟ نماز پڑھ کے ہمارے رزق کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، وظیفہ پڑھتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہے۔ اس کے لیے دل چاہیے، اس کے لیے یقین چاہیے، صحیح گمان چاہیے۔ کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے کہ آدمی پڑھ کے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم اس کا مسئلہ حل ہوگا، لیکن وہ دل پیدا کرنا ہے۔ جو شک کرے گا میرا کام ہوگا نہیں ہوگا، پھر وظائف سے اس کا وہ کام نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، مسائل حل ہوں گے، لیکن یقین کے ساتھ ان اعمال کو لگیں۔ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، اس سے اللہ مسائل حل فرمائے۔ چلتے پھرتے استغفار پڑھیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مسئلہ جو نا حل نہ ہو۔ ہر مسئلے کو اللہ پاک حل فرمائے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، بڑے دھیان کے ساتھ سنیں اور اس کو یاد کریں، ہر موقع پہ اس کو پڑھتے رہیں، ہر موقع اس کو پڑھتے رہیں۔ وہ وظیفہ یہ ہے، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تو سکھا دے، میں اس سے کیا بات کروں، تو مجھے خبر دے دے۔ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ ایک تو اپنی بی بی سی کا جو اظہار کر رہے ہیں، اللہ میں کچھ نہیں جانتا، جاننے والی ذات تو ہے، اللہ تو مجھے سکھا دے۔ جس کام کے لیے جا رہا ہے چلتے پھرتے پڑھتے رہے، جس حاجت کے لیے جا رہے ہیں صرف 5 منٹ بیٹھ کے اس کو پڑھیں۔ یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا رشید ارشدنی۔ کوئی کام نہیں جو آپ سے وہ نہ ہو سکے، اللہ پاک سینہ کھول دے گا۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب جنا وظیفہ ہے۔ پھر اللہ پھر قدرت کا جناب کمال دیکھیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ اس کو زندگی کا معمول بنا کے اور سینہ بڑا کر کے تمام بہن بھائیوں تک اس کو پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔